سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ بزرگان محترم، اس رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہمارے ماں باپ دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، جب ہمارے والدین ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جب ہمارے والدین دنیا میں باحیات رہتے ہیں، تو اس وقت ان کی قدر ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جن کے والدین باحیات اس دنیا میں ہیں، ان کی قدردانی کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ والدین کے سامنے بد زبانی کر دیتے ہیں، ان کے سامنے زور سے باتیں کر دیتے ہیں، ان کی نافرمانی کر دیتے ہیں، ان کے دل کو دکھا دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین جب تک باحیات ان کی قدردانی کر لیجئے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے پاس 1 کروڑ کا بنگلہ ہوگا، اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کی والدہ موجود نہیں ہے تو 1 کروڑ کی بلڈنگ رہ کر بھی آپ کے سامنے وہ جنت نہیں رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن آج بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے ان کے دل کی دعائیں لینے کے بجائے ہم دوسروں کی قبروں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے مزاروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بزرگان محترم، اگر دنیا میں کسی کے سامنے سجدے کرنے کی اگر اجازت ہوتی تو اللہ پاک سب سے پہلے ماں باپ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی۔ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، کہاں کہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بول دیا، اللہ سے معافی مانگ لیا تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک آدمی کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کر دیا، اب جا کر اس سے معافی مانگ لیا، وہ بھی معاف کر دیا، اور اللہ پاک سے معافی مانگ لیا اور اللہ بھی معاف کر دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی صورت میں اس کو ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ تو 2 باتیں ہو گئی بزرگان محترم۔ دوسرا وہ شخص جو اس رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اب تک جو ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اس رات میں جا کر ان سے معافی مانگ لیجئے اور ان سے کہیے کہ میں نے جتنی میری زندگی تھی، 4 سال 5 سال جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اب تک کی جتنی زندگی میری آپ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ آپ اپنے والدین کے پاس جائیے، کبھی چھوٹی غلطی ہو گئی، کبھی بڑی غلطی ہو گئی، آپ اسی رات میں فجر سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے اور ان سے کہیے کہ آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، آج کے بعد میں آپ جو بھی بات بولے میں ان باتوں پر عمل کروں گا، جو بات کرنے کے لیے آپ کہے، حلال کام آپ کرنے کے لیے کہے، میں انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ضرور عمل کروں گا۔ تو بزرگان محترم، جو بندہ سچی نیت کے ساتھ، سچے اخلاص کے ساتھ ماں باپ کے دل کو اچانے کے بجائے اگر اس رات میں وہ جا کر معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔